یہ ملک ترقی کرے، اور اس ملک نے جو خواب سجائے ہیں، یہ ملک کبھی سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، آج یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ سب دیکھتے ہیں ہم کہ روڈوں کے کیا حالات ہے، سڑکوں کے کیا حالات ہے، اکانومی کی کیا صورتحال ہے، پیٹرول کا کیا مسئلہ ہے، ڈیزل کا کیا مسئلہ ہے۔ ہم سب مسائل کو بھول جاتے ہیں اور ذاتی بات کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہم ہمارے مدکھیڑ کے اس ڈائس سے اور مدکھیڑ کے اس پروٹیسٹ سے حکومت وقت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ تم کلیم صدیقی جیسے مظلوموں کو اٹھاؤ گے اور مسلمان اور سیکولرزم پسند غیر مسلم خاموش بیٹھیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے، اور ہم بھارت کے سمویدھان سے یہ امید کرتے ہیں اور عدالت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح تم نے اے ٹی ایس کی مانگ کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو تحویل میں دینے سے انکار کر دیا، اسی طرح ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر امید کرتے ہیں کہ مولانا کو بلا کسی شرط کے باعزت بری بھیجا جائے گا۔ یہ امید کرتے ہیں ہندوستان کے قانون سے۔ ہمارے یہاں موجود تمام کونسل حضرات، تمام علماء کرام اور تمام ذمہ داران اور تمام نوجوان کی جانب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسے لوگوں کی قدر کر لو۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسے لوگ سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ مسلمانوں پر اور خاص کر مسلمانوں میں بھی علماء پر اتیاچار کر رہی ہے اور ظلم کر رہی ہے، اصل میں یہ انہی علماء کی مرہون منت ہے۔ وہ لوگ، وہ جو باطل طاقتیں آج مزے سے اے سی میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہندو مسلمان لڑوا کر اپنی گدیاں آگے بڑھا رہی ہے اور اپنی روٹیاں سیک رہی ہے، انہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ وہ ان کے پروجوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا ہے، بلکہ ان علماء نے چاندنی چوک سے شاملی کے میدان تک ہزار علماء کی گردنیں لٹکائی گئی، تب جا کر اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یو پی الیکشن ابھی قریب میں ہے اور بی جے پی حکومت عورتوں کے تحفظ کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی، بی جے پی حکومت روزگار کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی، بی جے پی حکومت تعلیم کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی، بی جے پی حکومت اچھے کاموں کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتی۔ لہٰذا انہوں نے اس ضمن میں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ 21,000 کروڑ کی افیم پکڑی گئی ہے، اور اس کے اصل ماسٹر مائنڈ کا جو لنک پہنچتا ہے وہ اڈانی گروپ تک پہنچتا ہے، اور اڈانی گروپ کے صدقے پر پلنے والی یہ حکومت جب اڈانی گروپ پر الزام عائد کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ اے ٹی ایس جو اڈانی گروپ کے لوگوں کو نہیں پکڑ سکتی، جبکہ 21,000 کروڑ کی مال کا یہاں پر مسئلہ ہے، اس کے باوجود ایک مسلمانوں یا ہندوؤں کو گمراہ کرنے کے لیے مولانا کلیم صاحب صدیقی دامت برکاتہم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج کا یہ احتجاجی دھرنا حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو جو اریسٹ کیا گیا ہے یوگی حکومت کے اشاروں پر اے ٹی ایس دورہ، اس سلسلے میں مدکھیڑ ضلع ناندیڑ مہاراشٹر میں حکومت ہند تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے اور تحصیلدار صاحب کے مادھیم سے اپنی آواز کو اوپر تک پہنچانے کے لیے یہ جو احتجاجی دھرنا رکھا گیا ہے، ہم کڑے لفظوں میں اس کی نندا کرتے ہیں اور یوگی حکومت سے اور اوپر حکومت سے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے نہ صرف یہ کہ اپنے اس ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اس کے نیک نامی کو پہنچانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ایسے شخص کو راتوں رات اے ٹی ایس دورہ اٹھا کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا یقیناً یہ قانونی دائرے میں کام نہیں ہوا ہے، اور جو لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیے ہیں ان میں سے کیا کسی نے پورے ملک کے اندر ایف آئی آر درج کرایا تھا جس کی بنیاد پر انہیں اس طریقے سے ایک عام آدمی کی طرح اریسٹ کیا گیا؟ یقیناً یہ کڑے لفظوں میں نندا کی جانی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یوگی حکومت آنے والے 2022 کے لیے نہ صرف یہ کہ ہندو مسلم کارڈ کھیل کر کے مسلمانوں کی نفرت پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی جا رہی ہے اور لوگوں کو بانٹنے کا جو ایک شریعنتر رچا جا رہا ہے، اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن سے یہ امید رکھتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو عدلیہ کے طرف سے جو ہے بغیر کسی شرائط کے باعزت بری کیا جائے گا، وہ بھی جلد سے جلد۔ ان کو مولانا کلیم صاحب صدیقی کو مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو دھرم کے بھائی جانتے اور مانتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت حضرت کو پھنسایا گیا ہے، اور ووٹ بینک جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہاں کی وہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنا چاہ رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔